سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے بالآخر سرمد کھوسٹ کی فلم زندگی تماشا کو نمائش کے لیے پیش کیے جانے کی منظوری دے دی ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ اس فلم میں کوئی قابل اعتراض مواد موجود نہیں ہے اور اسے کرونا وائرس کی وبا کے ختم ہونے کے بعد عوامی نمائش کے لیے پیش کر دیا جائے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق نے متفقہ طور پر سینسر بورڈ کے اس فیصلے کو درست سمجھا ہے کہ فلم زندگی تماشا نمائش کے لیے پیش کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سینسر بورڈ کو کرونا وائرس کے بعد اس فلم کی نمائش کے لیے سینٹ کمیٹی کی حمایت حاصل ہے اور اس حوالے سے تفصیلی دلائل بعد میں دیے جائیں گے۔ کمیٹی نے لکھا کہ انہیں فلم میں کوئی قابل اعتراض مواد نظر نہیں آیا۔ یاد رہے کہ زندگی تماشا کی ریلیز پر حکومت کی جانب سے جنوری میں روک لگا دی گئی تھی کیونکہ حکومت پر تحریک لبیک سمیت ملک میں موجود دیگر مذہبی انتہا پسند گروہوں کی جانب سے دباؤ تھا۔ اس وقت تحریک لبیک کے سربراہ خادم رضوی نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس فلم کی نمائش کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے اور یہ نمائش ان کی لاش پر سے گزر کر ہوگی۔ فلم کی نمائش کے خلاف مظاہرے کیے گئے اور اس موقع پر سرمد کھوسٹ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ اس موقع پر سرمد کھوسٹ نے ایک کھلے خط میں اپنی طرف سے وضاحت پیش کی تھی اور کہا تھا کہ فلم کا مقصد کسی بھی شخص، تنظیم یا فرقے کی دل آزاری نہیں تھا، بلکہ یہ فلم ملک کے 3 سینسر بورڈ سے پاس ہوئی تھی جنہوں نے اس میں کسی قابل اعتراض مواد کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ اپنے خط میں درجنوں دھمکی آمیز کالز اور پیغامات موصول ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ فلم کے خلاف مظاہرے کیے جائیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ میں کسی فلم کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں اور ان کے کاروباری معاملات میں تعطل نہیں چاہتا اور سوال اٹھایا تھا کہ کیا انہیں زندگی تماشا کی نمائش کو روک دینا چاہیے۔ انہوں نے اپنی فلم کی کہانی پر کچھ روشنی ڈالتے ہوئے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اگر ایک داڑھی والے شخص کو لازمی طور پر مولوی ہی سمجھا جانا ضروری ہے تو یقین کیجئے کہ یہ ایک اچھے مولوی کے بارے میں بنائی گئی فلم ہے۔ یہ ایک داڑھی والے شخص کے بارے میں ایک بہت ہی محبت سے لکھی گئی فلم ہے جو واضح کرتی ہے کہ داڑھی رکھے ہوئے ہر شخص محض ایک داڑھی والا شخص نہیں ہوتا، بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کی زندگی کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بطور ایک فنکار وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے فن کی وجہ سے نفرت یا بد امنی پیدا ہو۔ انہوں نے لکھا کہ اس فلم کو انہوں نے اپنی زندگی کے 2 سال دیے ہیں اور اس میں اپنے پورے کیریئر میں کمائے گئے تمام پیسے بھی تقریباً لگا چکے ہیں۔ نیا دور نے بھی اس موضوع پر ویڈیوز شائع کی تھیں اور جیسا کہ امید کی جا سکتی تھی اس میں ہمیں بے انتہا گالیاں اور دھمکیاں موصول ہوئیں۔ یہاں آپ ایک بار پھر اس فلم کو نمائش کے لیے پیش کیے جانے کے حق میں زیاد فیصل کا استدلال دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مکمل ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کیجیے۔ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جو لوگ اس وقت اس چیز کے خلاف ایجیٹیٹ کر رہے ہیں یا جو اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، جو اپنے عزائم پورے کرنے کی کوشش میں ہیں، یہ بہانہ مار کے کہ یہ دیکھو یہ فلم ہے، یہ اس میں یہ پرابلم ہے یا اس میں یہ جو ہے وہ آبجیکشنیبل چیز ہے یا یہ مسئلہ ہے، وہ دراصل خود نہ تو سنجیدہ ہیں اس چیز کے بارے میں، کیونکہ یہ صرف اور صرف ان کے لیے یہ ایک اعلیٰ کار ہے۔ اس طرح کی گفتگو کرنا جو ہے وہ صرف ان کے لیے کنوینئنس کا معاملہ ہے۔ وہ جو منہ میں آیا وہ بول دیا اور اس کے بعد کوئی ان کو اس پہ اکاؤنٹیبل نہیں کرتا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، وہ کسی کو بھی جائیں تھریٹس دے دیں۔ اور تو جیسا کہ آپ نے سنا، اس فلم کی نمائش اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان عناصر کو جو کہ اس ملک پر اور اس میں رہنے والوں کے عقیدوں پر اجارہ داری قائم کیے بیٹھے ہیں یا بیٹھنا چاہتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی اس بلینگ سے ڈرنا چھوڑ کر وہ کیا جائے جو اس ملک کے لیے ضروری ہے۔ فلم ایک آرٹ ہے، اظہار کا ایک ذریعہ ہے اور کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اظہار کے ذرائع کو عوام پر مفقود کرے یا ان کے الفاظ کو اپنی انا کی تسکین کے لیے سینسر کرنے پر مجبور کرے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کا ساتھ دے، نہ کہ ان شدت پسندوں کا جو کہ نہ صرف معیشت بلکہ اظہار فن کے تمام سہاروں پر بھی اپنی دھونس جما کر ان کا بھٹا بٹھا دینا چاہتے ہیں۔